بھائیوں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ تھا ہی نہیں، اس کو بنایا گیا، کیوں بنایا؟ پھر اس کے بعد زندگی اور موت کا یہ جو سرکل چلایا گیا، کیوں چلایا گیا؟ یہ اس لیے چلایا گیا کہ رب تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ مرنا ہر بندے نے گیا، جانا ہر بندے نے گیا۔ آج ہم جو کر رہے ہیں، چاہے ہم پس پردہ کر رہے ہیں، چاہے ہم سر عام کر رہے ہیں، وہ سب لکھا جا رہا ہے اور وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ موبائل سے ہم کوئی غلط حرکت کریں تو مٹا لیتے ہیں، لیکن جو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو نوٹ کیا جا رہا ہے، وہ نہیں مٹے گا۔ اگر پکی توبہ کر لیتے ہو تو مٹ جائے گا، وگرنہ وہ قبر میں بھی ساتھ ہے، وہ پل صراط پر بھی ہمارے اوپر وزن بن جائے گا، جس کی وجہ سے ہم جنت نہیں جا سکیں گے۔ تو آج ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آج ہم اپنے سارے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ کہ عورت کو سکھایا جائے کہ بھائی تم ایک پردے میں رہنے والی چیز ہو۔ عورت کا نام ہی چھپانا ہے۔ آپ کبھی اس لفظ پہ غور کریں نا کہ عورت کا اگر آپ ترجمہ کریں، اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہی وہ چیز ہے جس کو چھپا کے رکھنا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ آج ہماری غیرت، آج ہمارے اندر جو ایک اسلام کی حلاوت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں رہی۔ آج ہم اوروں کی عزت کو خراب کرتے ہیں، کل ہماری خراب ہوتی ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارک ہے، اگر تم کسی کے ساتھ کرو گے تو تمہارے ساتھ ضرور ہوگا۔ اگر تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت لوٹتے ہو، تو اگر تم معافی مانگ لیتے ہو، اگر تمہیں رب تعالیٰ نے بیٹی نہیں دی، بہن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے گھر کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، لوگ کھڑے ہو کے زنا کریں گے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کی عدالتیں ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں پیسہ دے دلا کے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج اگر ہم کسی کی عزت خراب کریں گے، کل کو ہماری بھی خراب ہوگی۔ آج اگر ہم کسی کی عزت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے، کل ہماری عزت کی طرف بھی میلی آنکھ اٹھائی جائے گی۔ ایک تاجر تھا، اس نے کبھی بھی کسی بھی غیر محرم کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی۔ بزرگ تھا، عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ دکان پہ بیٹھا کام کر رہا تھا، کپڑا بیچ رہا تھا، ایک عورت آ گئی، خوبصورت تھی، ایمان ڈول گیا، اس کا ایمان خراب ہو گیا، کچا ہو گیا۔ اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب اس نے ہاتھ پکڑا نا تو ایمان نے اندر سے جھنجھوڑا اس کو، اے خدا کے بندے کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور روتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ پھر جب گھر آئے نا تو اس کی بیوی رو رہی تھی، تو بیگم سے پوچھا کہ بیگم کیا ہوا؟ بیگم بھی 40-50 سال کی تھی، کوئی چھوٹی عمر کی نہیں، 40-50 سال کی۔ پوچھا کہ بیگم تو کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ بتائی نہ، سسکیاں بھری جائے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بیگم بتاؤ کیا ہوا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی غلط بات کی ہے؟ کہنے لگے آپ کو کیا بتاؤں، میری ساری زندگی پاک اور صاف گزری ہے، لیکن آج معاملہ بڑا عجیب ہوا ہے۔ جو ہمیں دودھ دینے آتا ہے، کبھی اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن آج جب دودھ دینے آیا نا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کو شوہر کہنے لگا یہ تیری غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے، ادھر میں نے کسی کی عورت کا ہاتھ پکڑا، ادھر کسی نے میری عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، جو کسی کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ آج بچ جائے گا، کل بچ جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا۔ اپنی نکاحوں کی حفاظت کریں۔ ہم بھی ماں بہن بیٹیوں والے ہیں، اگر کسی کی ماں بہن بیٹی بامر مجبوری گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر بندہ شوق سے گھر سے باہر نہیں نکلتا، مجبوریاں لوگوں کو گھر سے باہر نکالتی ہیں۔ ہمارا جو معاملہ یہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ کرتے ہیں حرکتیں، لیکن نہیں کرنی چاہیے ایسے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بندہ شوقیہ طور پہ گھر سے باہر نہیں نکلتا بھائی، مجبوریاں گھر سے باہر نکالتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان کی حفاظت کریں، اگر کوئی غلط کرے تو ہم اس کو ٹوکیں، اس کو روکیں کہ نہیں بھائی یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بیٹی ہے،
ہم کسی کی عزت کی حفاظت کریں گے، ہماری عزت کی حفاظت رب تعالیٰ کسی اور سے کروائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، اپنی سوچ کو پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے روک کے رکھنا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس خاص گھڑی کے صدقہ، جمعۃ المبارک کے صدقہ، جتنا بھی احباب آپ دور و نزدیک سے چل کر آئے ہیں، آپ لوگوں کے چل کر آنے کے صدقہ سے رب تعالیٰ ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔